بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال پرملال مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سعودہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں۔ یہ وہ دن تھے کہ سیدہ فاطمہ ابھی شادی کے بندھن میں نہیں بندھی تھیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ بطور سوتیلی ماں سیدہ فاطمہ کے گھر آ چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ آپ کے تمام سوتیلی ماؤں سے نہایت اچھے تعلقات تھے، سبھی کی آپ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی آپ سے بھی نہایت محبت و شفقت رکھتی تھیں، مگر خصوصیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آپ سے خاص لگاؤ اور تعلق تھا۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتی اور آپ کی شادی سے پہلے اور بعد میں آپ کی خاطر میں لگی رہتی۔ آپ کے درمیان باہمی لگاؤ اور محبت و یگانگت کا بہت سی مستند روایات سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اپنے لیے لونڈی کی درخواست لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ اتفاق سے اس وقت رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر آپ کی ملاقات حضرت عائشہ صدیقہ سے ہو گئی۔ سیدہ نے حضرت عائشہ کو اپنے آنے کی وجہ بتائی اور بتایا کہ میں اپنے لیے ایک خادمہ کی درخواست لے کر حاضر ہوئی تھی، مگر ابا جان حضور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پس سیدہ واپس لوٹ گئیں، لیکن اپنی درخواست کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما دیا، تاکہ وہ جب حضور تشریف لائیں تو آپ کی درخواست حضور تک پہنچائے اور اس مطالبے کو پورا کروانے کے لیے آپ کی وکالت بھی کریں۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ پر کس قدر اعتماد و بھروسہ تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عائشہ آپ ہی کے حق کے لیے بات کریں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی تابعی نے پوچھا، اے ام المؤمنین، یہ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا، حضور کو سب سے زیادہ محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تھیں۔ الغرض اس طرح کی بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آپس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔ جو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے دل باہم صاف نہ تھے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، کیونکہ ان کی باہمی عداوت، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کا کسی بھی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا۔ ناظرین، اب جو ہم آپ کو روایت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے حوالے سے ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے نہ صرف آپ کے حضرت علی سے عقد پر خوشی کا اظہار کیا، بلکہ شادی کے اہتمام میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جسے محدثین کرام نے کتب احادیث کی زینت بنایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان فرماتی ہیں، عقد کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں، ہم نے بطحا کے کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس مکان میں بچھائی، پھر فرش تیار کیا گیا اور لپائی کی، پھر کھجور کی چھال میں نے اپنے ہاتھوں سے توم کر، یعنی روئی کی طرح نرم کر کے 2 تکیے تیار کیے اور چھہارے اور منقے دعوت میں پیش کیے۔ پھر ہم نے لکڑی کی الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فاطمہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ دوستو، شادی کے بعد حضرت فاطمہ جس مکان میں گئی تھی، اس میں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی اور چیزوں کا لین دین بھی رہتا تھا، یعنی سیدہ عائشہ کا
آل علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی محبت و عقیدت برے تعلقات تھے، جن میں باہمی احسان و اکرام نمایاں تھا۔ دعا ہے اللہ کریم ان دونوں عظیم ہستیوں کے جنت میں درجات مزید بلند فرمائے اور ان کے ذکر خیر کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔